آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ٹکر کی داستان ہے۔ ایک طرف ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک نبی جس نے اس کے دعوے کو چیلنج کیا۔ یہ کہانی ہے تکبر کی، ایمان کی، اور اس آگ کی جس نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس پوری کہانی کا مرکز، اس کا آغاز صرف ایک جملے سے ہوتا ہے: میں اس زمین کا خدا ہوں۔ جب نمرود نے یہ کہا نا، تو اس نے صرف اپنی طاقت کا اعلان نہیں کیا، اس نے اصل میں اپنی بربادی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے تکبر۔ یہ وہ چیز ہے، وہ غرور جو انسان کو اس کی حقیقت بھلا دیتا ہے۔ نمرود کے لیے یہی تکبر سب کچھ تھا، اس کی طاقت بھی اور پھر اس کی تباہی بھی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں قدیم بابل میں، ایک ایسی سلطنت جہاں ایک ہی شخص کی چلتی تھی اور اس کا ہر لفظ قانون تھا: بادشاہ نمرود۔ قدیم عراق، اس وقت کا بابل، یہاں نمرود کی بادشاہت ایسی تھی کہ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا دعویٰ، سوچئے دعویٰ کیا تھا، کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت۔ لوگ ڈرتے تھے، اس کی ہر بات مانتے تھے، کیونکہ اس کو چیلنج کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے تخت کو ہلا دیا۔ ایک پیشن گوئی، ایک نجومی نے اسے خبردار کیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی اس خدائی کو چیلنج کرے گا۔ بس یہ سنتے ہی نمرود خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے ایک وحشیانہ حکم دے ڈالا: جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو مار دو۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک ماں تھی جس نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ایک غار میں چھپا لیا۔ تو اب کہانی کا رخ اس بچے کی طرف مڑتا ہے جو دنیا کے ظلم سے دور پوشیدہ طور پر پروان چڑھ رہا تھا۔ ایک سنسان غار میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ یہ تھے ابراہیم، جن کی پرورش بالکل خفیہ طریقے سے ہو رہی تھی، اس ظالم بادشاہ کے حکم سے بہت دور۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کے عظیم سفر کا آغاز ہونا تھا۔ جب ابراہیم اس غار سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھا، پر ایک الگ ہی نظر سے۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور انہوں نے ایک بات نوٹ کی: یہ سب تو غائب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور پھر جواب بھی ملا کہ اصل رب، حقیقی خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہے، جو کبھی نہ ڈوبے۔ اور ان کی یہ پوری سوچ اس ایک جملے میں آ جاتی ہے: یہ سب تو ڈوب جانے والے ہیں، میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک مشاہدہ نہیں تھا، یہ اس وقت کے پورے شرک اور بت پرستی کے نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ لیکن ابراہیم نے اس عقیدے کو صرف اپنے تک نہیں رکھا۔ نہیں، اب وقت آ گیا تھا کہ اس سچ کو سب کے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ہمت والا قدم اٹھایا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پورا شہر ایک تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ شہر خالی تھا، اور ابراہیم ہاتھ میں کلہاڑی لیے ان کے مندر میں داخل ہوئے۔ ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ اپنی قوم کو ان کے عقیدوں کا آئینہ دکھائیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ ایک طرح سے انہوں نے اگلے منظر کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا تھا۔ اب جب لوگ واپس آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو بھئی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کا شک سیدھا ابراہیم پر گیا۔ پوچھا: ابراہیم، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ ابراہیم کا جواب سنیے، کتنا سادہ اور کتنا گہرا تھا۔ بولے: مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے والے سے پوچھو، کلہاڑی تو اسی کے پاس ہے۔ اس جواب نے ان سب کو چپ کرا دیا۔ پھر ابراہیم نے وہ سوال داغا جس نے ان کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا: جب تم خود جانتے ہو کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک ایسا منطقی سوال تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ تو اب یہ معاملہ قوم کے ہاتھ سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہاں ایمان اور تکبر کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ بحث شروع ہوئی۔ ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی۔ نمرود نے بڑے غرور سے جواب دیا: ارے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو بلایا، اسے آزاد کر دیا،
اور دوسرے کو فوراً قتل کروا دیا۔ طاقت کا ایک بیہودہ اور بھونڈا مظاہرہ۔ لیکن ابراہیم اس بحث کو اس کی دنیاوی طاقت سے نکال کر کہیں اور لے گئے۔ انہوں نے معاملے کو کائناتی نظام سے جوڑ دیا۔ ان کا چیلنج سنیے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم میں اتنی طاقت ہے، اگر تم خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اور یہاں نمرود بالکل لاجواب ہو گیا، بے بس۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو ظالم ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ نمرود نے بھی وہی کیا، اس نے تباہی کا راستہ چنا۔ اب کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ابراہیم کو ایسی سزا دینے کی تیاری شروع ہوئی جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی، اور ٹھیک یہیں ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ سوچئے، نمرود نے حکم دیا کہ اتنی لکڑیاں جمع کرو کہ ان کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، پھر اس میں آگ لگائی گئی، ایسی آگ کہ شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی تھی کہ کوئی پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے ایک منجنیق یعنی ایک کیٹاپلٹ بنائی گئی تاکہ ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ اور جس لمحے ابراہیم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آسمان سے ایک حکم اترا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور بس آگ نے اپنی فطرت ہی بدل دی۔ وہ جو ایک جہنم کا منظر ہونا چاہیے تھا، وہاں سے ابراہیم بالکل صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے نمرود کے غرور کو، اس کے ہر دعوے کو سب کے سامنے راکھ کر دیا۔ ابراہیم تو بچ گئے، لیکن اب نمرود کا کیا ہوا؟ کہانی اب اس کے انجام کی طرف جاتی ہے، جو اس کے تکبر کی طرح ہی عبرتناک تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی فوج پر مچھروں کا ایک جھنڈ بھیج دیا گیا، اور ان میں سے صرف ایک کمزور سا مچھر نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اس مچھر کی مسلسل بھنبھناہٹ نے نمرود کو ایسی اذیت دی کہ وہ پاگل ہو گیا۔ وہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ اس کے سر پر مارو تاکہ اسے تھوڑا سکون ملے۔ سوچئے، جو خود کو زمین کا خدا کہتا تھا، اسے اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوقات میں سے ایک نے تباہ کر دیا۔ دیکھیے، یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو کوئی چھوٹا نمرود نہیں چھپا ہوا، جو اپنی تھوڑی سی طاقت، اپنے علم یا اپنے پیسے کے غرور میں مبتلا ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی نمرود کی کہانی ہم سب سے پوچھ رہی ہے۔